آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 10 ہے. اچھا جی اچھا یہ جو دعا ہے نا یہ معلوم ہے کن لوگوں کی ہے؟ یہ دعا اصحاب کہف کی ہے. اچھا جی 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 اور میں مختصراً عرض کروں اس کے پس منظر میں کہ اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کچھ دور گزر گیا ٹھیک ہے تو ایک دقیانوس بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا. تو یہ 7 لوگ بڑے امانتدار تھے، بڑے نیک تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کی اور ہجرت کر کے ایک غار میں آ کر پناہ لی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس غار میں انہیں وفات دے دی. اللہ اکبر. اور وسیم بھائی 10 سال 20 سال 30 سال نہیں، یہ 300 سال تک اس غار میں سوتے رہے. 3 صدیاں سوتے رہے. برحال اس دقیانوس بادشاہ نے آ کر وہاں دیوار چن دی اور جس کو چننے کا حکم دیا تھا وہ ایک بڑا نیک شخص تھا. اس نے ان سب کے نام پورا واقعہ ایک تختی پر لکھا، کندہ کروایا اور وہاں پر دفنا دی. اب 300 سال گزر گئے اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ کہ وہ زندہ ہیں، تم انہیں زندہ گمان کرو لیکن وہ سو رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ ہم 300 سال میں انہیں کروٹیں بھی دیتے رہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ جب سورج طلوع ہوتا تو مشرق کی جانب سے کترا کر گزر جاتا، انہیں نقصان نہ پہنچاتا. اور جب سورج غروب ہوتا تو مغرب کی جانب سے کترا کر گزر جاتا، انہیں نقصان نہ پہنچاتا. اور خوشگوار ہوائیں انہیں پہنچتی رہی 300 سال تک. اب جاگے اور جس دور میں یہ جاگے وہ دور بیدروس بادشاہ کا تھا، بڑا نیک تھا وہ. صحیح ہے. اب جب یملیخا کو انہوں نے بھیجا مارکیٹ جاؤ ذرا روٹی تو لے کر آؤ. یملیخا ان 7 میں سے ایک تھا. جی 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 صحیح ہے. اچھا یہ صبح فجر کے وقت یہ واقعہ درپیش ہوا اور غروب آفتاب کے وقت یہ جاگے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ صبح سوئے شام میں اٹھ گئے اور شام کو اٹھ گئے. اب جب گئے تو انہوں نے سب نے پکڑ لی کون سا سکہ ہے بھائی، حاکم کے پاس لے گئے. اچھا اس دور میں کیا تھا کہ یہ معاملہ تھا کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں کر رہے تھے. تو بیدروس بادشاہ دعائیں کر رہا تھا مولا ایسا سبب بنا دے کہ کچھ ان لوگوں کو یقین آ جائے. تو بہرحال حاکم وقت کے پاس پہنچے، پھر پورا ایک واقعہ ہے جب وہاں پر پہنچے اور بیدروس بادشاہ بھی وہاں پہنچا. یہ سب کے سب اٹھے، سلام دعا ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اجازت چاہی اور دوبارہ اس مقام پر تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی اور وہ پوری قوم جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں کر رہی تھی، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ کی توحید پر یقین شروع کر دیا. تو یہ ان کی دعا ہے کہ جب یہ یعنی وہاں سے فرار ہوئے تھے، ہجرت اختیار کی تھی، غار میں آئے، کوئی پناہ نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا وَكَلْبُهُمْ. تو انہوں نے یہ دعا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے یہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر. اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے یہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر. یہ دعا صبح و شام جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح و شام یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ عطا فرمائے گا. اور یہ جن کے بھی کوئی کام اٹکے ہوئے ہوں، کوئی راستہ سجائی نہ دے رہا ہو تو یہ سب کے لیے ہے، خاص ان کے لیے میں نے بتایا لیکن یہ سب کے لیے انشاءاللہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اور دوسرا وظیفہ نور اور ہادی. نور کا معنی روشنی، ہادی کا معنی ہدایت دینے والا. اچھا راستہ ہو روشنی نہ ہو، روشنی ہو راستہ نہ ہو تو یا نور یا ہادی. یہ آپ صبح کے وقت 33 بار پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ تو انشاءاللہ کرم ہوگا. اور آخر میں ایک بات کہوں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. جب کتا ان کے ساتھ ہونے لگا نا تو کہا تو شور مچائے گا. اسے زبان حال سے کہا نہیں، وعدہ کرتا ہوں شور نہیں مچاؤں گا. قرآن کہتا ہے کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا
اپنے بازو پھیلائے وہاں پر جو ہے آرام کر رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں ایک کتا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے وابستہ ہوا جی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا فرمایا. کہنے. سبحان اللہ. اگر ہم اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ سے، اپنے آپ کو صحابہ کرام سے، اپنے آپ کو اولیاء کاملین سے، خواجہ صاحب سے، غوث اعظم سے اگر منسوب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار نہیں کیا ہوگا. کہنے. واہ اللہ واہ.